وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 7۔ پہلا موضوع اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ دوسرا موضوع، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ کسی قوم یا فرد کے بارے میں ٹل نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے گزشتہ سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 7۔ یہ آیت گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، تھوڑا سا مضمون رہتا تھا، اور مضمون اصل میں سورت کا موضوع جو ہے کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو تعلیم آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ حق ہے۔ تو بہرحال گزشتہ سبق میں تمہید میں نے بیان کر دی تھی۔ آج مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کافر، لفظی ترجمہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لولا انزل علیہ آیۃ من رب، کیوں نازل نہیں کی گئی اس کی طرف کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، لفظی ترجمہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تحمل، جو اٹھائے پھرتی ہے، کل انثی، ہر عورت، یعنی جو حمل ہر عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما تغید الارحام، اور جو بھی کمی ہوتی ہے رحم میں، وما تزداد، یعنی جو بڑھوتری ہوتی ہے یا جو کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب اس کو جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقرر اندازے سے ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو اب مضامین آ رہے ہیں اس میں اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور بندوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے،
یہ سارے مضامین اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ مقصد اس کا ایک ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کو اپنا معبود واحد مان لے، مقصود واحد مان لے، محبوب واحد مان لے۔ ان تمام اور مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ سے اس کا جو جھوٹا بھروسہ ہے وہ ختم ہو جائے اور حقیقی ذات جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ آج کی جو آیت ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو حمل ہوتے ہیں، ہر عورت کا جو حمل ہوتا ہے اور اس میں جو کمی بروتری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اب دیکھیں یعنی یہ سب کی عورتیں آج تو دیکھیں آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں مثال کے طور پہ، تو الٹرا ساؤنڈ میں بھی ایک دھندلی سی تصویر ہوتی ہے اور کچھ واضح تصویر نہیں ہوتی، اور بچے کے اندر کیا نقائص موجود ہیں مثال کے طور پہ، کیا کیا یہ اپنے ساتھ اپنی ماں سے اپنے باپ سے امراض لے کے آ رہا ہے۔ شوگر ہم سنتے ہیں نا، تو مثال کے طور پہ عرض کروں تو اس کا تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ نہیں چلتا بہت سی، اور پھر آپ ایک وقت میں ایک بندے کا الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں، یعنی میز پہ لٹا کے اس آلے کے بغیر اس کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو جو تمام مخلوق ہے اس کی بیک وقت اس کو علم ہے کہ کس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ مادہ ہے یا نر ہے، یا اس میں کیا نقائص ہیں، کیا ہے، سب چیز کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ ما تحمل کل انثی، جو اٹھائے پھرتی ہے ہر عورت، وما تغید الارحام وما تزداد، جو کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے، یعنی سب بچے کی اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے بیک وقت تمام مخلوق کی۔ پھر وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ سامعین کرام، عام طور پہ اکثر یہ 5 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک اندازہ ہے، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، کس جگہ ہوں گی، 2 کان ہیں، کس جگہ ہوں گے، کیا کیا اس کی صلاحیت ہوگی، اور دیکھیں یہ پھر انسانی ایک مکمل ایک علم ہے جو کتابوں میں نہیں سماتا، اور ابھی تک ہم کچھ اس کی معلومات، پوری انسانی بدن کی معلومات نہیں کر سکے۔ میں ویسے اس پہ بات کر رہا ہوں، کل شیء عندہ بمقدار۔ آپ اس کو، یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے، یہ بچے پہ بھی آپ اس کا انحصار کر سکتے ہیں، اور تمام کائنات میں جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے سامعین کرام، ہر چیز ایک اندازے سے اور ایک مقدار سے ہے۔ ہر چیز کا ایک قانون متعین ہے اور ہر چیز ایک اندازے سے ہو رہی ہے۔ سائنس تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ اس میں آپ قانون معلوم کر لیں، اس چیز کا قانون، تو ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ سامعین کرام، یہ تو ایک مختصر جملہ ہے جو کہ 4 الفاظ پہ مشتمل ہے، لیکن یہ پوری کائنات پہ پھیلا ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے سامعین کرام۔ تو آپ دیکھ لیں، آج پہلے جو ہے انسانوں کی لمبائی جو ہے وہ کتنی ہوتی تھی؟ حضرت آدم کی لمبائی جو ہے وہ کتنی تھی؟ آج جو ہے انسان جو ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک انسان 20 فٹ کا ہے یا 10 فٹ کا ہے۔ ٹھیک ہے، لمبائی کا ایک اندازہ مقرر ہے، بس وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے وہ چند لوگ ہیں جو زیادہ لمبے ہیں، یا جو چند لوگ ہیں جو زیادہ کم قد والے ہیں۔ تو اندازہ ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔
پھر ہاتھ کا جو سائز ہے، آنکھوں کا جو سائز ہے، کانوں کا، یہ آپ دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ کائنات میں آپ غور و فکر کر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے یعنی اس قدرت کا، یعنی علم کے علاوہ اس کی، اب یہ جملہ جو ہے یہ اس کی قدرت کا ہے، ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اور ہر چیز اندازے کے مطابق وہ چل رہی ہے سامنے کا۔ پھر اس کا علم جو ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، اور غیب اللہ تعالیٰ کے لیے غیب نہیں ہے سامعین کرام، علم غیب اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ علم غیب جو ہے ہمارے لیے ہے کہ ہماری نظر سے ایک چیز پوشیدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ بالکل ظاہر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یعنی غیب جو تمہاری نظر میں غیب ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، جو تمہاری نظر میں ظاہر ہے وہ بھی اس کو علم ہے۔ الکبیر، بہت بزرگ، اور المتعال، وہم و گمان سے بالا، بزرگ ہستی، عالی رتبہ، خواب و خیال سے باہر، المتعال۔ تو سامعین اکرام یہ یعنی ان آیات میں آپ کو دوبارہ توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے۔ ان جو آیات ابھی آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت، یہ ساری چیزیں جو ہے بیان ہو رہی ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں، ان تخشع قلوبہم لذکر، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کی طرف ہم جھک جائیں۔ ان تمام مضامین کا مدعا یہی ہے سامعین اکرام، یعنی اس آیات کی تلاوت اور اس کو سمجھتے وقت یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ان تمام آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جھوٹے خداؤں پہ بھروسہ چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہے، غیر اللہ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کے چھلکے کے برابر کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، پھر اس کی کبریائی ہے، پھر اس کا عالی رتبہ ہونا ہے، اور ایسا عالی رتبہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ لفظی ترجمہ، سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو بات کو، اپنی بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، یا اس کو آشکارا کر دے، ظاہر کر دے، یعنی دل میں اگر کسی کے بات ہے یا اس کو وہ ظاہر کرے یا چھپائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخفم، اور جو رات کو کسی بات کے بارے میں پوشیدہ رکھتا ہے، چھپا ہوا ہے۔ ومن ہوا مستخفم باللیل، یعنی رات کے وقت اگر کوئی شخص جو ہے چھپا ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی شخص چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ وسارب بالنہار، اور جو دن کے روشنی میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ یعنی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو میں جانتا ہوں، اور تمہارے پوشیدہ ہونے اور ظاہر ہونے کو بھی میں جانتا ہوں۔ اگر تم رات کے اندھیرے میں کہیں چھپے ہوئے ہو تو ہو سکتا ہے کوئی تمہیں ڈھونڈ نہ سکے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا۔ وسارب، دن کے اجالے میں تم چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اس طرح ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عیاں اور واضح ہو، تم چھپے ہوئے نہیں ہو۔ یعنی اس میں یہ بھی ہے سامعین اکرام کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری، اے انسان، اس آیت کا مدعا یہ ہے، اے انسان، جب اللہ تعالیٰ تمہاری
ہر حرکت سے، ہر بات سے واضح ہے۔ تمہاری ہر بات خواہ وہ پوشیدہ ہو یا تم ظاہر کرتے ہو یا تم دل میں رکھتے ہو، تمہاری ہر حرکت خواہ وہ رات کے اندھیرے میں ہے یا دن کی روشنی میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ یہ مضمون ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہے سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ انعام دینے والا بھی ہے، فائدہ دینے والا بھی ہے، نقصان دینے والا بھی ہے۔ اگر تم اے انسان تم اس کی اطاعت قبول کر لو گے اور اس کے سامنے سر جھکا دو گے، وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہاری زندگی تم پہ تنگ ہو جائے گی۔ تو انسان اگر اس کا احساس کر لے کہ میرے ساتھ تو میرا رب ہے، موجود ہے، وہ سب تو پھر یہ دوسری طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اگر اس کا ایک یقین یہ پیدا ہو جائے تو دوسری طرف پھر وہ نہ دیکھے گا نہ توجہ کرے گا، ایک اللہ ہی کی طرف دیکھے گا یا اس کا احساس اپنے دل میں لائے گا کہ ہاں میرے ساتھ وہ موجود ہے۔ اللہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ انسان یہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ تعالی حاضر ہے، اللہ تعالی ناظر ہے، یعنی حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے مجھے، وہ معی، اللہ معی، اور وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک ذکر کی پریکٹس ہے عبارت۔ تو یہ احساس اگر ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے سامعین اکرام تو ہماری زندگی یہیں پہ جنت بن جائے گی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنی ربوبیت بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم میرے بندے ہو۔ لفظی ترجمہ سن لیں، لہو معقبات، اس کی حفاظت کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں۔ معقبات، یہ معقبات یعنی یکے بعد دیگرے آنے والے۔ صبح کے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، معقبات، معقبہ کہتے ہیں یکے بعد دیگرے آنے والے۔ ظاہر ہے فرشتے ہی اس سے مقصود ہیں۔ من بین یدیہ و من خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے جو ہے معقبات لگے ہوئے ہیں۔ یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر اس کے ساتھ ہے۔ تقدیر کے خلاف لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بسا اوقات حادثات میں کیسے کیسے لوگ بچ جاتے ہیں، حادثے کے باوجود بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ہماری وہ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، یہ چوکیدار ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ محافظ ہیں، یہ فرشتے محافظ ہیں انسان کے۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی موت کی امانت ہے، یعنی یہ بغیر ٹائم کے آپ کو کوئی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ کی باقاعدہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے سامعین کرام۔ آپ یعنی یہاں تو جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے غارت لگی ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ وی آئی پی کے دشمن جو ہیں پہلے ان محافظوں کو مارتے ہیں اور پھر وی آئی پی کو مارتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یا جو ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وی آئی کے محافظ خود ہی اس کو گولی کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات مشہور ہیں۔ اندرا گاندھی جو تھی اس کو اس کی گارڈ کے ایک سپاہی، سکھ سپاہی نے مار دیا تھا،
یا آپ کے بہت سے واقعات ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر ذاتیات پہ بات آ جاتی ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ دنیا کے چوکیدار کی یہ حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو چوکیدار ہے وہ تو یعنی ایسے نہیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت خاص ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دی، یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ وہ فرشتے موجود ہیں، یعنی جو غیر فطری چیزیں ہیں اس سے اس کو بچاتے ہیں۔ ما بقوم، اچھا دوسری جو آیت ہے سامعین اکرام، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس میں ایک نصیحت ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ایک قوم کی حالت، حتی یغیروا، جب تک وہ بدل نہ لیں، ما بانفسہم، وہ حالت جو انہوں نے جس کا وہ شکار تھے، یعنی وہ حالت۔ بہرحال ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، آپ پہلے ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو ترجمہ سنانے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے، بِقَوْمٍ سُوءًا، ایک قوم کے بارے میں برائی کا، یعنی اس کو عذاب دینے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کو کوئی واپس نہیں ڈال، مردہ واپس، اس کا واپس ہونا پھر نہیں ہے، پھر ممکن نہیں ہے۔ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا، من وال، کوئی مددگار۔ اس میں سامعین اکرام بہت سارا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قوت دے دی ہے، اختیار، یعنی قوت دے دی ہے اور اختیار دے دیا ہے۔ اب وہ قوت، اللہ تعالیٰ تو انسان کی کامیابی چاہتا ہے، یہ مضمون تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ بندہ اس کی طرف رجوع کر لے، توبہ طائب ہو جائے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اگر آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا چاہیں تو آپ مار سکتے ہیں، جیسا کہ سامعین کرام آج ہم سب لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کس صورت میں؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، اپنے آپ کو بھلا کے، اپنے اللہ کو بھلا کے، اپنا مقصد تخلیق بھلا کے، اپنے لیے خود جہنم میں جگہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ جہنم جن کی مثال کے طور پہ جن کے اعمال جہنمی ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے تو جہنم سے نکلنے کے اسباب بیان کر دیے ہیں۔ جو پرچہ ہے امتحان، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور لیکن اس کا پرچہ اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پرچہ جس کے ذریعے انسان نجات پا سکتا ہے، جو جوابات ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیے ہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مان لو، جب وہ تمہیں پکاریں اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو یہ ساری یعنی پرچے کے جوابات موجود ہیں، سوال بھی موجود ہے اور جواب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب ایک انسان اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیتا ہے بحیثیت رب، تو اللہ تعالیٰ اس پہ زور نہیں کرتا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو دین میں زبردستی نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ جو بعض اوقات ہم ہوتے ہیں یہ کہ بھئی
ایک انسان گناہ آلود زندگی گزار رہا ہے، وہ کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوگی میرے نصیب میں نیکی نہیں ہوگی اور یہی میرے نصیب میں ہوگا۔ یا بعض اوقات ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ کسی حادثے کا انتظار کرتے ہیں، کسی واقعے کا انتظار کرتے ہیں کہ یار کوئی آئے گا۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کوئی خضر آئے گا اور ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا اور یہ کر لے گا وہ کر لے گا، یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے گا یا کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ ہم نیکی کی طرف رجوع کر لیں گے، ورنہ تو بس ہم یہی زندگی گزارتے رہیں گے۔ کسی حادثے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کی نفی کر رہا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے تم نے خود کوشش کرنی ہوگی۔ اگر تم کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق دے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنے کا تم نے فیصلہ کر لیا بحیثیت رب، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا، تمہارے پاؤں نہیں پکڑے گا، تم سے زبردستی نہیں کرے گا کہ اے انسان تم کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے، تم جا کہاں رہے ہو، تمہارا مقصود میں ہوں، تم نے تو غیر اللہ کو مقصود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ اس آیت کا یعنی مفہوم یہ ہے سامعین اکرام کہ نیک ہم نے خود بننا ہے، نیکی کا ارادہ ہم نے خود کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ نیکی کے اسباب پورے کر دیے ہیں۔ وہی آ گئی ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کے رسول موجود ہیں ہم میں، ان کی سنت مبارکہ موجود ہے، بس یہ دو چیزیں کافی ہیں ہمارے۔ ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، دو چیزیں میں نے او کما قال، دو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا جاتے وقت کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو دو چیزیں موجود ہیں، قرآن ہے اور سنت ہے، اور اس کو پکڑ کے اس کا اتباع کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، قرآن اور حدیث سے ہم نے نہیں جڑنا، جیسے کہ آج من حیث القوم ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قرآن اور سنت کے راستے پر ہم نے نہیں چلنا، اللہ کو مقصود نہیں بنانا، سامعین اکرام بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے اپنے متعلق جو ہم نے بحیثیت مجموعی قوم کی ہم نے کیا ہوا ہے کہ اللہ کو ہم نے مقصود واحد نہیں بنانا، ہم نے تو دنیا کو بھی اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنانا ہے۔ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا بینک بیلنس ہے، کیسے میں اس سے دستبردار ہو جاؤں، اس کی محبت سے دستبردار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو ترک کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ محبت مجھ سے کرو، ان چیزوں کو استعمال کرو، دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، علم حاصل کرو، عہدے حاصل کرو، لیکن توجہ تمہاری میری طرف ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں یہی مضمون ہے سامعین اکرام کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک ایک اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا ایک قوم کی حالت، ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا اس ایک قوم کے بارے میں برائی کا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یعنی ایک قوم نے خود عذاب الہی کو دعوت دے دی۔ یہ میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے میرے پاس، اور اس کی تشریح میں کر چکا ہوں۔ اگر ایک قوم یا فرد نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ مہلت کا وقت پورا ہو جائے تو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ تعالیٰ اگر ایک قوم کو عذاب دینا چاہے، اب وہ یعنی عذاب کا فیصلہ جب ہو جائے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اب وہ واپس نہیں ہو سکتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار، بچاؤ یا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو اٹھائے پھرتی ہے ہر عورت، وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو رحموں میں کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادت، وہ غیب اور ظاہر کا عالم ہے۔ الکبیر المتعال، وہ بہت بزرگ اور ہر حال میں بالاتر اور عالی رتبہ ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو اپنی بات ظاہر چھپائے، ومن جہر بھی، یا اس کو ظاہر کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، یا جو رات کے اندھیرے میں چھپنے والا ہے، وسارب بالنہار، اور دن کی روشنی میں چلنے والا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے محافظ مقرر ہیں آگے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبدیل نہیں کرتا وہ حالت جو ایک قوم پہ ہے، حتی، جب تک، یغیروا، وہ تبدیل نہ کر دیں، ما بانفسہم، جو ان پہ ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے قوم کے بارے میں عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچاؤ والا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ God knows what every female bears, and every increase and decrease of the wombs. With him, everything is by measure. عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال، The knower of the invisible and the visible, the grand, the supreme. سواء منکم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ It is the same, whether one of you conceals his speech or declares it, whether he goes into hiding by night or goes out by day. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ He has a succession before him and behind him, protecting him by God's command. God does not change the condition of a people until they change what is within themselves. And if God wills any hardship for a people, there is no turning it back, and apart from him they have no protector. سامعین اکرام،
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔